الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل چالو ہوئی ہے. ہاتھی والوں کا قصہ آدھا سنایا گیا تھا، اب بقیہ آدھا قصہ سنایا جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب، اللہ تعالی نے ان کو بڑا وجیح بنایا تھا، بڑی پرسنالٹی اونچی عطا فرمائی تھی. اور ظاہر بات ہے کہ حضور کے دادا جان تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو ایسا باروب بنایا تھا. جب دادا عبد المطلب پہنچے تو دیکھ کر ابرہہ بادشاہ فوراً اپنے تخت سے نیچے اتر گیا اور دادا عبد المطلب کے ساتھ بازو میں بیٹھ گیا اور زبان کا مسئلہ تھا تو ٹرانسلیٹر کو بلایا، بھاشانتر کرنے والے کو، ترجمہ کرنے والوں کو، اور کہا ابرہہ بادشاہ نے کہ دادا عبد المطلب کو پوچھو کہ وہ کیوں آئے ہیں، میرے پاس آنے کا کیا مقصد ہے. دادا عبد المطلب نے جواب میں فرمایا، میری ضرورت تو بس اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو تمہارے لشکر نے پکڑ لیے ہیں میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. ابرہہ بادشاہ کہنے لگا دادا عبد المطلب کو کہ جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے دل کے اندر آپ کی بڑی عزت آ گئی، بڑا مقام اور بڑا رتبہ آ گیا، لیکن میں نے آپ کی بات سنی تو میرے دل کے اندر سے وہ سارا رعب ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ تو مجھ سے صرف 200 اونٹ کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کعبہ کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے اور اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہیں. جب ابرہہ بادشاہ کی یہ بات سنی تو دادا عبد المطلب نے جواب دیا، عجیب و غریب جواب دیا کہ ابرہہ بادشاہ، اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اسی لیے مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہوئی، کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں، یہ تو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اس کعبہ کے مالک تو بہت بڑی ایک ذات ہے، اللہ کی ذات. وہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے اور حفاظت کرنا جانتے ہیں. کیسا عجیب و غریب جواب دیا.
کتنا پیارا جواب دیا. دادا عبد المطلب کے اس جواب کے اوپر ایک لطیفے جیسا سچا قصہ یاد آیا. جس وقت میں دارالفتہ پڑھتا تھا تو ایک جگہ سے ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے پاس ایک بڑی عمر کے بھائی ایک سوال لے کر آئے. وہ ایک مسجد کے متولی تھے اور مسجد کی کرائے کی دکانیں بھاڑوتوں کو دے رکھی تھی. عجیب بات ہوئی کہ مسجد کو بڑھانا تھا تو کرایہ داروں کو کہا تو مسلمان کرایہ دار مسجد کی دکان خالی نہیں کر رہے ہیں. ان کو سمجھایا گیا کہ بھئی مسجد بڑی کرنی ہے، پھر بھی وہ خالی کرنے تیار نہیں. تو وہ بڑے میاں فتویٰ لینے آئے تھے کہ اس طریقے سے مسلمان کرایہ دار مسجد کی دکان خالی نہیں کرتے اور پیسے مانگ رہے ہیں خالی کرنے کے، تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کرائے کی چیز خالی کرنے کے لیے پیسے مانگنا شریعت کی نظر میں بالکل جائز نہیں ہے. وہ بڑے میاں بڑی عمر کے آدمی بولنے میں بھی بڑے بے تکلف تھے. بات کرتے کرتے حضرت مفتی صاحب کو عرض کرنے لگے کہ حضرت اب تو میں ان کو وہی بات کہوں گا جو دادا عبد المطلب نے ابرہا کو کہی تھی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، اگر تم خالی نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، وبال آئے گا. کا دادا عبد المطلب نے جو کہا تھا وہ میں اب ان دکان پر قبضہ کیے ہوئے بھاڑوتوں کو کہہ دوں گا، کرایہ والوں کو کہہ دوں گا. بہرحال آج بہت سی جگہوں کے اوپر یہ صورت حال ہے. اللہ تعالی لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. جب اب ہم اصلی قصے پر آتے ہیں، دادا عبد المطلب نے یہ بات کہی تو اب رہا بادشاہ یہ گھمنڈ میں تکبر میں کہنے لگا، عبد المطلب تمہارا خدا کعبہ کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا. بعض مرتبہ انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے بھی ایسی بے ادبی اور گستاخی کی باتیں بولنے لگتا ہے. اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے. دادا عبد المطلب کے ساتھ قریش کے دوسرے سردار لوگ بھی گئے تھے. ان دوسرے سرداروں نے ابرہا بادشاہ کو پھر سمجھایا کہ پورا تہامہ اسٹیٹ، تہامہ ایک پورے صوبے کا اسٹیٹ کا نام ہے، پورے تہامہ کے اندر جو کچھ پھل فروٹ اناج پیدا ہوتا ہے اس کی 1/3 1/3 1/3 ہم ہر سال بطور خراج ٹیکس کے طور پر تجھ کو دے دیں گے، ادا کرتے رہیں گے. بس تو اللہ کے گھر پر ہاتھ مت چلا، اللہ کے گھر کو توڑ مت. یہاں تک انہوں نے درخواست کی، لیکن ابرہا بادشاہ گھمنڈ میں بھرا ہوا اس نے ماننے سے انکار کر دیا. دادا عبد المطلب جو گئے تھے، ابرہا نے ان کو ان کے اونٹ واپس کر دیے. دادا عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد جو کام کیا وہ کام اصل سمجھنے کا ہے، اصل نصیحت اور عبرت ہے. دادا عبد المطلب مکہ آئے، حرم شریف گئے، کعبہ شریف کے پاس پہنچے. کعبہ شریف کے دروازے کا حلقہ
ہینڈل پکڑا اور دعا میں مشغول ہو گئے. اور قریش کی ایک بہت بڑی جماعت دادا عبد المطلب کے ساتھ تھی. سب نے اللہ کے سامنے رونا اور دعا کرنا شروع کر دیا. اے اللہ، ابرہہ بادشاہ کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اے اللہ، آپ اپنے گھر کعبہ کی حفاظت فرما لیجئے. بہت روئے، بہت دعائیں کی. بس یہ ہے اصل کرنے کا کام. آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم اللہ ہی سے کہیں گے اللہ ہی حفاظت میں رکھے، امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، تندرستی میں رکھے، اور ہر طرح کے فتنوں سے، فتینوں سے، مکاروں سے، بیماریوں سے اللہ تعالی سلامت رکھے. دعا سے فارغ ہونے کے بعد دادا عبد المطلب مکہ کے دوسرے لوگوں کو لے کر کے مکہ چھوڑ کر باہر نکل گئے. مکہ کے آجو باجو جو پہاڑ ہے ان پہاڑوں کے اوپر چلے گئے. دادا عبد المطلب کو اور مکہ والوں کو یقین تھا کہ ابرہہ بادشاہ کے لشکر کے اوپر اللہ کی طرف سے ضرور عذاب آئے گا. www.attableek.com دادا عبد المطلب واقعتاً انہوں نے صحیح کام کیا، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ ابرہہ بادشاہ سے مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ضرور حفاظت فرمائیں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا. جب دادا عبد المطلب مکہ کے لوگوں کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے، صبح ہوئی. ابرہہ بادشاہ نے کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی. اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس ہاتھی کو اس نے آگے چلنے کے لیے تیار کیا. نفیل ابن حبیب، جس کو ابرہہ نے گرفتار کر لیا تھا، جو قبیلے خشعم کے سردار تھے، اور وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. وہ چپکی سے ہاتھی کے پاس گئے اور اس ہاتھی کا کان پکڑا اور ہاتھی کے کان میں یوں کہا کہ ہاتھی، تو جہاں سے آیا ہے وہاں صحیح سالم چلا جا. یہ نفیل کہہ رہے ہیں، ہاتھی کو کہہ رہے ہیں، ہاتھی کا کان پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ تو جہاں سے آیا ہے وہاں صحیح سالم چلا جا، اسی لیے کہ تو اللہ کا امن والا شہر مکہ میں ہے. مکہ کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ امن والا شہر مکہ میں تو آیا ہے. اتنی بات کہہ کر کے نفیل نے ہاتھی کے کان چھوڑ دیے. دیکھو خدا کی قدرت، جانور بھی بات کو سمجھتے ہیں. اس کے بہت سارے واقعات ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور اتہاس اور تاریخ کی کتابوں میں بھی. جب نفیل کی یہ بات سنی تو سب سے بڑا ہاتھی بیٹھ گیا. ہاتھی چلانے والے جو ہوتے ہیں انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں. بڑے بڑے ہتھیار سے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، مارا، پھر بھی وہ ہاتھی نہیں اٹھا. دیکھو مسلمان بھائیوں، ایک ہاتھی جیسے جانور کو بھی اللہ نے
کیسی پہچان عطا فرمائی. وہ مکہ کو سمجھ رہا ہے، کعبہ کو سمجھ رہا ہے، اور اللہ کے گھر کا احترام وہ جانتا ہے. ایسی کتابوں میں یہ اس طرح کی باتیں آئی ہے، ہم نے سنی ہے کہ پہلے جب حرم کی حدوں کی باؤنڈری نہیں بنی تھی، یعنی مسجد حرام کے علاوہ حرم کی حد تو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، تو حرم کی حدوں کی جب باؤنڈری نہیں تھی، جیسے کہ اس وقت آپ جب جدہ سے آگے جائیں گے تو وہ قرآن شریف والا ریال روڈ کے اوپر آتا ہے، بس وہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے. تو حرم کی حد تو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. تو ابھی تو گورنمنٹ نے حرم کی حدوں کی باؤنڈری بنا دی، جالیاں نیٹ لگا دی، بعض جگہ دیواریں بنا دی. پہلے یہ باؤنڈری نہیں تھی. تو کہا مشہور تھا کہ جنگل میں کوئی شکاری کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے جاوے، جیسے کہ ہرن وغیرہ، تو ہرن بھی شکاری کے پنجے سے بچنے کے لیے دوڑ کر حرم کی حد میں آ جاتے تھے. ان کو بھی معلوم رہتا تھا کہ یہ حرم کی حد ہے، یہاں کوئی ہمارا شکار نہیں کر سکتا. حرم کی حد میں وہ دوڑ کر کے آ جاتے تھے. خیر یہ تو پرانے زمانے کی بات تھی. تو ابرہا بادشاہ کا بڑا ہاتھی بیٹھ گیا، لوہے کا آئرن کا اسٹیل کا آنکڑا لایا گیا، اس کے ناک میں ڈال دیا، پھر بھی وہ ہاتھی کھڑا نہیں ہوا. کیسی اللہ کی قدرت. پھر ہاتھی چلانے والوں نے اس کو یمن کی طرف واپس ریٹرن لے جانے کی کوشش کی تو ہاتھی فوراً کھڑا ہو گیا. سیریا کی طرف، شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا. مشرق پورو دشا میں چلانا چاہا تو چلنے لگا. پھر اخیر میں دوبارہ مکہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت. غرض وہ ہاتھی آگے چلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوا. اب رہا بادشاہ پریشان، اب کیا کرے، اب کیا کرے، اب کیا کیا جاوے. اتنے میں ایک عجیب صورتحال ہوئی. دریا کی طرف سے، سمندر کی طرف سے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی قطار آتی ہوئی نظر آئی. پرندوں کی لائن نظر آئی. بہت سارے پرندے نظر آئے. ہر ایک پرندے کے ساتھ 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور دونوں پیر کے پنجے میں ایک ایک پکڑے ہوئے. اور وہ کنکر کتنے چھوٹے تھے، چنا ہوتا ہے چنے کی سائز میں. بعض کتاب میں ہے کہ مسور کی جو دال ہوتی ہے اس کی سائز کے اندر. اور یہ ایسے پرندے تھے کہ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے. کبوتر سے چھوٹے تھے اور ان کے پنجے لال رنگ کے تھے. اور یہ پرندوں نے آ کر کے ابرہا بادشاہ کا لشکر جہاں تھا وہاں کھلی ہوا میں، فضا میں، بادلوں کی طرف، آسمان کے نیچے پورے لشکر کے اوپر چھا گئے. پورے لشکر کو کارڈن کر دیا اور جتنی کنکریاں تھی ان کے پاس وہ انہوں نے اوپر سے ڈالنا شروع کر دی. یہ چھوٹی چھوٹی کنکر جس سپاہی کی سر کے اوپر پڑی، سر پھوڑ دیا، پورے بدن کے اندر گھس گئی اور گھس کر کے زمین کے اندر چلی گئی. اندازہ لگاؤ کہ چھوٹی کنکر سر پہ پڑی، بدن میں گھسی، نیچے گری اور زمین کے اندر چلی گئی اور پورے لشکر والوں کو کنکر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. لوگ جان بچا کر کے بھاگنے لگے. ایک ہاتھی رہ گیا
وہ بھی کنکر کے ذریعے ہلاک ہو گیا. کچھ سپاہی مر گئے، کچھ سپاہی ادھر ادھر بھاگے، راستے میں مرے. اللہ سبحانہ و تعالی ابرہہ بادشاہ کو سخت سزا دینا چاہتے تھے، اسی لیے فوراً اس کو موت نہیں آئی. دیکھو خدا کی یہ بھی قدرت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالی عبرت بناتے ہیں، تڑپا تڑپا کر کے مارتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت بناتے ہیں. تو ابرہہ بادشاہ کے بدن کے اندر زہر لگ گیا، عجیب و غریب زہر لگ گیا. اس کے بدن کے تمام جوڑ سڑنے لگے، بدن کے پارٹس اعضاء ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنے لگے. اور اسی حالت میں، بیماری کی حالت میں اس کو واپس یمن لایا گیا. جب سنا پہنچا تو اس کے پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ بھی مر کر کے ختم ہو گیا. ابرہہ کا جو بڑا ہاتھی تھا، اس ہاتھی کو چلانے والے جو 2 ہاتھی باندھ تھے وہ مکہ میں رہ گئے، لیکن دونوں کو اللہ نے یہ سزا دی کہ دونوں اندھے، اپاہج، لولے لنگڑے ہو گئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نے بچپن کے اندر ان دونوں کو دیکھا ہے. وہ دونوں اندھے تھے، اپاہج تھے، لولے لنگڑے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے بچپن میں کہ وہ مکہ کے اندر بھیک مانگتے تھے اور لوگوں کے گھر گھر گھومتے پھرتے تھے. کیسا عجیب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا برا انجام کیا. اللہ آپ کو اور مجھے مکۃ المکرمہ لے جائے، بار بار لے جاوے، بار بار مکہ مدینہ کی زیارت اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے نصیب فرمائے. وہاں مکہ میں جو زیارت کرواتے ہیں تو جب عرفات اور مزدلفہ کی طرف لے جاتے ہیں تو وہاں لے جا کر یہ جگہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہاں ہاتھی والوں کا لشکر آیا تھا اور رکا تھا اور اس جگہ کے اوپر ان پر کنکر برسے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس صورت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. دیکھو کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا. حالانکہ اس قصے کے وقت حضور دنیا میں موجود نہیں تھے، حضور کی پیدائش سے پہلے کا یہ قصہ ہے. اس لیے حضور آنکھ سے دیکھنے والے تو تھے نہیں، اس واقعے کو آپ نے دیکھا نہیں، لیکن واقعی انداز میں اللہ نے بیان کیا جیسا کہ حضور کے سامنے ہے وہ واقعہ. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرماوے وہ ہماری آنکھ سے دیکھی ہوئی باتوں سے بھی زیادہ یقینی ہوا کرتی ہے. تو فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسا عذاب ان کے اوپر برسایا. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری پلاننگ، ساری تدبیر برباد کر دی، غلط کر دی، بیکار کر دی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان کے اوپر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، پرندوں کی جماعت بھیجی. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ.
سجیل کہتے ہیں وہ مٹی جس کو آگ میں پکائی جاتی ہے، جیسے کہ ہماری یہاں اینٹ، روڑے، ٹھکرے وغیرہ، اور یہ مٹی کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے وہ کام کیا جو اس زمانے میں گولی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر کے ختم کر دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جانوروں کو جو بھوسا اور دانہ کھلاتے ہیں اس میں بکھرے ہوئے تنکے ہوتے ہیں، الگ الگ گھاس ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، لیکن جب اس کو کوئی جانور چبا کے کھا لیتا ہے تو پھر تو وہ بالکل باریک باریک چورا چورا ہو جاتا ہے۔ کسی جانور والے کے یہاں جا کے دیکھو تو سمجھ میں آ جاوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ہاتھیوں کو ساتھ لے کر حملہ کرنے والے کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیس کے ختم کر دیا، ایسا پامال کر دیا کہ جیسے کہ کھایا ہوا گھاس چارے کا بھوسا اور اس کے ریزے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا۔ دیکھیے کیسی بات ہو گئی۔ اس قصے کی برکت سے قریش کی عزت پورے عرب کے اندر بڑھ گئی۔ ایسے بھی پہلے زمانے سے لوگ قریشیوں کی عزت کرتے تھے، لیکن اس قصے کے بعد قریش کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ لوگ یہ ماننے لگے کہ یہ قریشی لوگ اللہ والے لوگ ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر پورے عرب میں قریشیوں کی اتنی عزت ہوتی تھی، اتنی عزت ہوتی تھی کہ قریشی لوگوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، کوئی ان کو مارتا نہیں تھا، کوئی ان کے قافلے کو لوٹتا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے اندر جب کوئی دوسرا خاندان تجارت کے لیے کہیں جانا چاہے تو قریش خاندان کو میں سے کسی کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، اسی لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی قریشی خاندان کا آدمی ہوگا تو اس کی برکت سے ہمارے تجارت کے قافلے کی حفاظت ہوگی۔ اگر کوئی قریشی آدمی نہ ملتا تو آخر میں ایک آدھ بچے کو بھی ساتھ میں لے جاتے تھے، اتنی زیادہ قریشیوں کی عزت تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ قریشیوں کو یہ نعمت یاد دلائی، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کہ اطراف میں سب جگہ لوگوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، اپہرن کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے کعبہ کی برکت سے قریش کی حفاظت فرما لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی قریشیوں کو وہی نعمت یاد دلا کر کے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں جو بعد میں آنے والی سورہ لیلا فی قریش کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کعبہ کا ادب عطا فرمائے، مکہ کا احترام عطا فرمائے، اور مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ سے دلی محبت عطا فرمائے، وہاں کا ادب عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں کی بار بار حاضری کی سعادت اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام مکاروں کو، ظالموں کو اللہم اجعلہم کاصحاب الفیل، اللہم اجعل کیدہم فی تضلیل، اللہم ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہم ارمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہم اجعلہم کعصف مأکول۔ اور اللہ تعالی امن و امان، عدل و انصاف اور خوشگوار ماحول کو قائم فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔